بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع، ساتواں سبق۔ دیکھو السابع الرابع الخامس، یہ سب آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ السابع ساتویں کو کہتے ہیں۔ والد صاحب اور ان کے بیٹوں کے درمیان بات چل رہی ہے۔ یہاں پہ پاسٹ ٹینس آپ کو بار بار ابھی تک سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی آپ نے کیسے بنانی ہے۔ جب وہ بندہ اکیلا ہے تو ذہبہ کہنا ہے، جب وہ دو بندے ہیں تو ذہبہ کے آگے آپ نے الف لکھنا ہے، ذہبہ۔ یہ دیکھو علامت ہے۔ جب آپ نے وہ کہنا ہے کہ وہ سب لوگ انہوں نے یہ کام کیا تو آپ نے اس کے آگے واو لکھنی ہے، ذہبو۔ ٹھیک ہے، ذہبو۔ اس طریقے سے آپ نے پہچاننا ہے کہ جب واو ہو آخر میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ گئے، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ جب الف ہو آخر میں تو وہ دو لوگ گئے۔ اس طریقے سے آپ نے پہچاننا ہے۔ وہ ٹیبل میں بھیج چکا ہو آپ لوگوں کو، یہ ماضی کا گردان ہے، فعل، فعلا، فعلت، فعلتا، فعلنا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو پہچاننا ہے۔ اب آپ کو مخاطب اور متکلم کی صیغے سمجھایا جا رہے ہیں۔ مخاطب کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگ گئے، یا میں ایک آدمی گیا۔ میں گیا تو وہ تو آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ فعلت، میں نے کام کیا، ذہبت، میں گیا۔ لیکن ہم سب گئے تو فعلنا، ہم سب لوگوں نے کام کیا، فعلنا، ہم سب لوگ گئے، ذہبنا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ سب لوگوں نے کام کیا، فعلتم، آپ سب لوگ گئے، ذہبتم۔ یہ ابھی آپ کو مخاطب اور متکلم سمجھایا جا رہا ہے۔ مخاطب یعنی آپ، اور متکلم یعنی میں یا ہم۔ ٹھیک ہے، این ذہبتم، والد صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئے تھے تم سب، بعد الدرس، سبق کے بعد، یا ابنائی، میرے بیٹوں۔ بیٹے اسے کہہ رہے ذہبنا، ہم سب گئے تھے، الی الملعب، گراؤنڈ کی طرف۔ صفحہ نمبر 46 ہے، صفحہ نمبر 46۔ ذہبنا، اس سے آپ الف کو کاٹیں گے۔ محمد بھائی کو اس کا علم ہوگا، محمد بھائی ماشاءاللہ اس نے پڑھا ہے۔ تو آپ جب ذہبنا سے الف کاٹیں گے تو ذہبنا بن جائے گا، اور پھر اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب لڑکیاں گئی۔ یہ آپ کو خیال رہے تاکہ ٹھیک ہے۔ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ الصلاۃ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں پہ کافی توجہ دے اس جملے کو۔ یہ سٹرکچر عربک جملے کا کافی اہم ہے۔ اردو جملے کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، انگلش کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عربک کا اپنا ہوتا ہے۔ ہر لفظ کو آپ نے وہاں پہ ڈالنا ہے جہاں آپ کو اس شکل، اس سٹرکچر میں بتایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے اردو کا ایسا جملہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہو کہ کیا آپ مسجد گئے تھے یا گھر گئے تھے، کیا آپ نے سیب خریدے یا آم خریدا، کیا آپ نے کرکٹ کھیلا یا باسکٹ بال کھیلا، تو اس کا سٹرکچر اس طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو جملہ آ رہا ہے کہ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ الصلاۃ۔ کرہ کہتے ہیں گیند کو، بال کو، گیند۔ قدم پاؤ کو کہتے ہیں، تو پاؤ والی گیند کیا ہوتی ہے؟ وہ فٹ بال ہوتی ہے، تو کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں۔ لعبتم، تم سب لوگوں نے کھیلا، لعبہ وہ ایک آدمی کھیلا، لعبتم تم سب آدمی کھیلے۔ ٹھیک ہے، پلے کے معنی میں ہے، انگلش میں جو پلے ہوتا ہے انگلش میں۔ ام یا کرۃ الصلاۃ، باسکٹ بال۔ ٹھیک ہے، باسکٹ بال کو کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام کا استعمال سوالیہ جملوں میں ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا۔ آپ نے سیب خریدا یا آم خریدا، ٹھیک ہے، آپ گھر کے باہر ہے یا اندر ہے، سوال میں جو یا ہوتا ہے یا، تو اس کو عربک میں ام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ام جس جملوں میں ہوتا ہے
وہ چونکہ سوالیہ جملے میں آتا ہے، سوال کے لیے حمزہ دیکھو آتا ہے، تو اس کے شروع میں حمزہ ہوگا، سوال کے لیے آتا ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر چونکہ یا جس جملے میں استعمال ہوتا ہے کہ یا تم نے یہ کام کیا یا وہ کام کیا، تو اس کا مطلب دو چیزوں کے بارے میں بتایا، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں سے کون چیز آپ نے کی ہے، ایک چیز مجھے بتاؤ۔ تو ایک چیز عربک میں ٹرانسلیشن کے دوران حمزے کے فوراً بعد آئے گی، اکورۃ القدم، دیکھو کرکٹ یا باسکٹ بال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو کرکٹ اور باسکٹ بال دونوں میں سے ایک حمزے کے بعد آئے گی، جو کرۃ القدم ہے، دیکھو کرکٹ، اور دوسری جو ہے دوسری چیز وہ ام کے بعد آئے گی، کرۃ الصلاۃ، دیکھو یہ ام کے بعد آئی ہے، باسکٹ بال کو کہتے ہیں۔ درمیان میں ام سے پہلے ایک لفظ رہ گیا، لعبتم، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھی آپ نے کسی حرکت کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے، جیسے کھیلنا جو ہے ایک حرکت ہے، کھانا ایک حرکت ہے، مختصر یہ کہ جہاں پہ ورب ہوتا ہے، ورب اس میں حرکت ہوتی ہے، فعل جو ہوتا ہے فعل میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، جیسے کھانا کھانا تو ایک حرکت ہے، منہ کو حرکت دے رہے ہو، کھیلنا پاؤں کو ہاتھ کو حرکت دے رہے ہو تبھی بندہ کھیل سکتا ہے، بال پھینک سکتا ہے، اور اسی طرح فٹ بال جو ہے وہ پاؤں سے پھینکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ آپ نے حرکت یعنی ورب کے بارے میں پوچھا، ورب کا استعمال آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کرکٹ کھیلا ہے یا باسکٹ بال کھیلا ہے، تو کھیلنا جو ہے یہ ورب ہے، لعبتم یہ ورب ہے، تو یہاں پہ آپ ورب لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ حمزہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے یا ام کے بعد جو آ رہا ہے، دونوں جس چیز کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ آپ نے کھیلا ہے یا وہ کھیلا ہے، اس پہ زبر آئے گئے، دونوں پہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ یہ اسی کے مفعول ہو جائیں گے۔ میں نے کرکٹ کھیلا ہے تو کرکٹ میرا مفعول ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، بال کو پھینک رہا ہوں، بلے کو حرکت دے رہا ہوں، تو یہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، اور عمل کرنے والا میں ہوں، تو کرکٹ میرا مفعول ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ فعل کے لیے مفعول جو ہوتا ہے یہ منصوبات میں سے ہے۔ منصوب کل آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جس کے اوپر نصب ہو یعنی زبر ہو، جس چیز کے اوپر زبر ہو وہ منصوب کہلاتا ہے، تو اس پہ زبر آئے گی۔ تو آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ اکورۃ القدم، کرۃ تل کہنا ہے، کرۃ تل نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ لعبتم کے لیے مفعول ہوگا، لعبتم ام کرۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ تو تب ہے جب آپ ورب یعنی حرکت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ آپ نے کون سی حرکت کی، یعنی جو کھیل جو آپ نے کھیلا ہے تو وہ کرکٹ کھیلا ہے یا باسکٹ بال، جو آپ نے کھایا ہے آم کھایا ہے یا سیب کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو جس میں حرکت نہ ہو، جس طرح یہ کتاب ہے یا کاپی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، صرف آپ اسے معین کرنا چاہتے ہو کہ یہ کتاب ہے یا کاپی ہے، مجھے اس کا گتا نظر نہیں آ رہا ہے، گتے سے معلوم ہو جاتا ہے نا یہ کتاب ہے یہ کاپی ہے، تو گتا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ کتاب ہے یا کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب اور کاپی میں، کتاب کو یا کاپی میں دونوں میں سے ایک کو آپ حمزہ کے بعد لگائیں گے اور ایک کو ام کے بعد لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے یا کاپی ہے، یہ کو آپ نے پھر ام سے پہلے لگانا ہے، جس طرح لعب تم کو لگانا تھا، اکتاب ھذا، ھذا کو دیکھو، ھذا یہ، ام دفتر، دفتر کاپی، بالکل اسی طرح سیم ہے۔ لیکن جب لعبتم تھا ورب تھا تو اس سے پہلے قرأتا کو آپ نے زبر دیا تھا، کیونکہ وہ فعل ہے، فعل مفعول چاہتا ہے، اور جب ھذا ہے، ھذا تو فعل نہیں ہے، وہ تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جو اسم آ جائے وہ تو یا مبتدا یا خبر ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو پہلا ہے اس پہ پیش آئے گا۔ جیسے میں پوچھوں کہ یہ کرکٹ والا گیند ہے یعنی کرکٹ ہے یا یہ باسکٹ بال ہے، اصل میں پہلی مرتبہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، میں نہیں پہچانتا کہ یہ باسکٹ بال کھیل رہے یا کرکٹ کھیل رہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ کرکٹ ہے یا باسکٹ بال ہے، کرکٹ والا کرکٹ گیند ہے یا باسکٹ بال والی گیند ہے،
تو میں ان سے یہ کہوں گا کیا کرۃ القدم ہے ہادہ، کرۃ ال کہوں گا، پھر کیا یہ کرکٹ گیند ہے یا باسکٹ بال والی گیند ہے؟ اکرۃ القدم ہادہ ام کرۃ الصلاۃ، تو کرۃ بن جائے گا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فعل نہیں ہے کہ آپ اس کے کوئی اس کو زبر دے اس سے پہلے کہ وہ اس کے لیے مفعول بن جائے۔ میں نے بتایا تھا کہ مبتدا خبر وہ پھر مرفوعات میں سے ہے، ان دونوں پہ پیش آتا ہے۔ تو یہ سٹرکچر کافی اہم ہے، اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الابنا بیٹے کہہ رہے ہیں کہ لعبنا ہم نے کھیلا، لعبنا الیوم، لیکن جب الیوم آئے گا نا تو لعبنا بن جائے گا، لعبنا ملائیں گے، لعبنا الیوم ہم نے آج کھیلا، کرۃ القدم کرکٹ، لعبنا کرۃ الصلاۃ ہم نے جو باسکٹ بال کھیلا تھا فی الاسبوع الماضی، وہ پچھلے ہفتے میں تھا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ماضی کی صیغہ ہے، ماضی نہیں پاسٹ۔ تو ماضی ایک پاسٹ ٹینس کو بھی کہتے ہیں اور پاسٹ زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو گزرا ہوا ہفتہ، اسبوع ہفتہ۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں اما ذهبتم، آ کا معنی کیا اور ما کا معنی نہیں، کیا نہیں، ذہب تم گئے، تم سب الی المکتبۃ، لائبریری میں، الیوم آج، کیا تم سب مکتبہ میں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بلا کیوں نہیں، ذہبنا ہم تو گئے تھے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں ماذا قرأتم ہناک، وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ بچے اس سے کہہ رہے قرأنا الصحف، ہم نے وہاں پہ صحیفتن ایک کہتے ہیں قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام کاغذ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو جو صحائف ملے ہیں، ایک تو کتابیں ملی ہے اور دوسرے صحائف ہے، کیونکہ وہ کلے کاغذ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب والد صاحب سے کہہ رہے ہیں اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم، کیا آپ لوگوں نے آج ریڈیو سے خبریں سنی ہے؟ اسمعتم کیا سنی ہے تم سب نے، الاخبار خبریں، من الاذاعۃ ریڈیو سے، اذاعہ ریڈیو کو کہتے ہیں، الیوم آج، من الاذاعۃ اليوم، یہ آپس میں جب ملاؤں گے نا تو الیوم تل یوم بن جائے گا، من الاذاعۃ اليوم، من کی وجہ سے اذاعت پہ زیر ہے، کیونکہ من حرف جر ہے اور یہ بعد والے اسم کو جر یعنی زیر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے مجرور اسے کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو۔ بیٹے کہہ رہے نعم جی، سمعنا ہم نے سنا، ان خبروں کو، اخبار غیر ذویل کل کی جمع ہے تو واحد مؤنث کے حکم میں ہے، ہا ضمیر اس کی طرف راجع ہوگی۔ بیٹے اس سے کہہ رہے ٹھیک ہے۔ والد صاحب کہہ رہے من ای اذاعۃ، کون سی ریڈیو اسٹیشن سے سمعتم تم لوگوں نے وہ خبریں سنی، کون سی ریڈیو سے سنی؟ تو ریڈیو تو کا مطلب کون سی ریڈیو اسٹیشن سے تم لوگوں نے سنی۔ اذاعہ اصل میں ریڈیو کو کہتے ہیں، لیکن جملے کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں بعض اوقات ریڈیو اسٹیشن بھی مراد ہوتا ہے، تو دیکھو یہاں پہ من ای اذاعۃ، کون سی ریڈیو سے آپ لوگوں نے سنی، کون سی ریڈیو اسٹیشن آپ لوگوں نے سنی۔ بیٹے اسے کہہ رہے سمعنا من ثلاث اذاعات، 3 ریڈیو اسٹیشن سے ہم نے سنی، من اذاعۃ الریاض، ریاض کے ریڈیو اسٹیشن سے، و اذاعۃ القاہرہ، قاہرہ کے ریڈیو اسٹیشن سے، و اذاعۃ لندن، لندن کے ریڈیو اسٹیشن سے۔ والد صاحب کہہ رہے سمعت ان بلالا مریض، میں نے سنا ہے ان بلالا، ان دیکھو ان آیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ان اور ان میں ان کہا آئے گا، ان کہا آئے گا، دونوں کا معنی ہے یقیناً، بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان درمیان جملے میں آئے گا، یہ دیکھو درمیان جملہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ دیکھو یہ درمیان میں آ رہا ہے، اور ان پھر شروع میں لانا ہوگا، جس طرح شروع میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلال تو بیمار ہے، ان بلالا مریض، ٹھیک ہے۔ تو سمعت تو میں نے سنا ہے ان بلالا، کہ بلال جو ہے مریض، وہ تو بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ، اور وہ جو ہے فی المستشفى، ہسپتال میں ہے۔ اصحیح ھذا، کیا صحیح ہے یہ بات درست ہے؟ بیٹے اسے کہہ رہے نعم جی، ھذا صحیح، یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل درست معلومات ہے، شفاہ اللہ، اللہ اسے شفا دے، دعا ہے اس کے لیے۔ بیٹے والد صاحب کہہ رہے آمین، دعا پہ آمین کی۔ متى دخل المستشفى، کب ایڈمٹ ہوا ہسپتال میں، کب داخل ہوا؟ بیٹے کہہ رہے دخل قبل 3 ایام، 3 دن پہلے داخل ہوا۔ قبل مضاف ہے اور 3 یہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہ پھر بھی مضاف ہے ایام کی طرف، کیونکہ بعض اوقات ہم کہہ رہے ہیں نا میرے والد صاحب کی گاڑی کی چابی، تو 3 مضاف آ گئے یہاں پہ، تو 3
یہ قبلہ کی وجہ سے اس پہ زیر ہے، کیونکہ قبلہ مضاف ہے، یہ مضاف علیہ کو زیر دیتا ہے۔ ایامن، یہ میں نے بتایا تھا کہ ثلاثہ خود بھی مضاف ہوتا ہے، ہنسو میں ہم نے پڑھ لیا، تو اس نے ایامن کو پھر زیر دیا ہے۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں این الکتاب، کہاں ہے کتاب، ذو الغلاف، الغلاف الاحمر، غلاف گتے کو کہتے ہیں، احمر لال، لال یعنی سرخ یا لال رنگ کی گتی جو ہے وہ والی کتاب کہا ہے۔ ذو کا معنی والا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ الکتاب کتاب، ذو الغلاف الاحمر لال گتی والی کتاب، ٹھیک ہے، تو لال گتی والی کتاب کہا ہے، الذی وہ، کان فی غرفتی جو میرے کمرے میں تھا، تو یہ ترجمہ یہ ہے کہ وہ لال گتے والی غلاف کہا ہے جو میرے کمرے میں تھی، ٹھیک ہے۔ ارأیتموہ، کیا تم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے؟ یوسف کہہ رہا ہے انا اخذتہ، میں نے اس کو اٹھایا تھا، البارحۃ کل رات، الیوم آج، البارحۃ کل رات، اخذتہ البارحۃ وقرأت نصفہ، اس کا آدھا تو میں نے پڑھ بھی لیا۔ والد صاحب کہہ رہے وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي، اور کہا ہے وہ رسالہ، کانت تحت ذاک الکتاب، جو تھی تحت نیچے، ذاک الکتاب اس کتاب کے نیچے، ذاک ذالک اس کتاب کے نیچے جو رسالہ تھا وہ کہا ہے، کانت ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کانت جملے میں آ گیا، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ احادیہ ہیا، کیا وہ یہ ہے، کہہ رہے والد صاحب کہہ رہے لا نہیں، المجلۃ رسالہ جو ہے ذات الغلاف الاصفر، وہ تو زرد گتے والا ہے، المجلۃ رسالہ جو ہے ذات الغلاف الاصفر، وہ زرد گتے والا ہے، وہ مجھے چاہیے۔ بیٹا اسے کہہ رہے ہی عندی، وہ میرے پاس ہے، اخذتها میں نے اس کو اٹھایا ہے، الیوم آج۔ یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے، فیقوم مروان، مروان اٹھتا ہے، ویفتح الباب، دروازہ کھولتا ہے، وتدخل اخواته، اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہے۔ یفتح تدخل، یہ ہم پڑھیں گے، یہ پاس ٹینس نہیں ہے، یہ بھی ورب ہے لیکن فیوچر اور پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنات بیٹیاں کہہ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الجمیع سب کی طرف سے یہ جواب ہے، الجمیع سب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاب بیٹا کہہ رہا ہے، والد صاحب سوری، این ذهبتن، تم سب عورتیں کہاں گئی تھی، تم سب لڑکیاں، ذهبتن مخاطب ہے لیکن لڑکیاں جب آپ کی مخاطب ہو، تم سب لڑکیاں کہاں گئی تھی، یا بناتی ہے میری بیٹیوں، البنات بیٹیاں کہہ رہی ہے ذهبنا ہم گئی تھی، لزیارت المدیرۃ، زیارت المدیرت اپنی جو فیمیل پرنسپل تھی اس کی زیارت کے لیے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ جب بیٹیا اسے کہہ رہی کہ مشینا ہم گئی تھی، سوری والد صاحب کی باری ہے، وہ کہہ رہے امشیتن ام ذهبتن بالسیارہ، کیا تم گئی تھی پیدل، ام ذهبتن بالسیارہ یا گاڑی میں گئی تھی۔ تو دیکھو اور ام کا استعمال پھر ہے یہاں پہ، میں نے بتایا تھا کہ دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، شروع جملوں میں جو پوچھا جا رہا تھا وہ کرکٹ اور باسکٹ بال کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، یہ تو اس کو پتا تھا کہ وہ کھیل رہے ہیں لیکن باسکٹ بال اور کرکٹ میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیدل گئی تھی یا گاڑی سے گئی تھی، تو پیدل جانا گاڑی جانا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو پیدل جانا جو ہے اس کو مشی کہتے ہیں، وہ حمزہ کے بعد ہے، اور گاڑی پہ جانا جو ہے ام کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو امشیتن کیا پیدل گئی تھی، ام ذهبتن بالسیارہ یا گاڑی میں گئی تھی، وہ کہہ رہے مشینا ہم پیدل گئی تھی، لأن کیونکہ بیتہا اس کا گھر جو ہے قریب من مدرستنا، وہ مدرسے کے قریب ہے، ہوا بین المسجد و بین المدرسۃ، وہ مسجد اور مدرسہ کے درمیان ہے۔ والد صاحب کہہ رہے اوجدتن کیا تم سب نے پایا، ہاں اس کو، فی البیت گھر میں، کیا وہ پرنسپل صاحبہ گھر میں تھی بھی، بیٹیاں کہہ رہی نعم جی، وجدنا ہم نے پایا، ہاں اس کو، جلسنا ہم بیٹھ گئی سب کے سب، عندہا اس کے ہاں، ثلث ساعت تہائی گھنٹہ، وخرجنا اور ہم سب نکلی، من بیتہا اس کی گھر سے، فی الساعۃ الخامسۃ 5 بجے۔ الام والدہ کہہ رہی ہے کیا رأیتن
تم سب نے دیکھ لیا، المکنستا جھاڑو، یا تم سب نے جھاڑو دیکھا ہے، یا بنات یا اے بیٹیا اے بیٹیو، بحثت عنہا میں نے تو ڈھونڈا، بحثت میں نے ڈھونڈا، عنہا جھاڑو کو، بحثا ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس چیز کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس پہ آپ نے عن داخل کرنا ہے، عن۔ اسی طرح سوال کرنا جو ہے سأل آتا ہے، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اس پہ بھی عن داخل ہوتا ہے، عن، یہ بھی حرف جر میں سے ہے، یہ بھی حرف جر میں سے ہے۔ بحثت عنہا میں نے ڈھونڈا اس کو، کثیراً بہت زیادہ، وما وجدتها اور اس کو میں نے نہیں پایا۔ سعاد بیٹی کہہ رہی ہے انا وضعتها میں نے اس کو رکھا ہے، تحت السلم سیڑھی کی نیچے، هذا الصباح صبح، اس صبح۔ مروان کہہ رہے یا امی میرے واللہ، فی الثلاجۃ ماء بارد کیا، فی الثلاجۃ فریج میں، ماء بارد ٹھنڈا پانی ہے، نحن ہم، عطاش ہم تو پیاسے ہیں، والدہ کہہ رہے ابشر خوش ہو جاؤ، فیہا ماء بارد اس میں ٹھنڈا پانی ہے، وعصیر برتقال مضاف مضاف الیہ، عصیر جوس کو کہتے ہیں، برتقال مالٹا، سب کا روزہ بھی ہے، سب کا دل پانی میں سوری الٹا ہو گیا، منہ میں پانی آ گیا ہوگا، تو عصیر و برتقال کیا مطلب، برتقال مالٹے کو کہتے ہیں، اس کا جوس بھی ہے۔ تمارین، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ نیچے سوالوں کا جواب دے، این ذهب الابناء بعد الدرس سبق کے بعد بیٹے کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ اوپر جو جواب ہے وہ لے کے کہ ذهبوا الى السوق بازار گئے، جہاں بھی اوپر گئے تھے۔ میرا سوچ جو ہے وہ گرامر کی طرف زیادہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میں صحیح طریقے سے گرامر سمجھا سکوں، تاکہ قرآن میں پھر آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائے، تو اس وجہ سے مفہوم کی طرف زیادہ دھیان نہیں رہتا، تو اس وجہ سے جوابات اگر ادھر ادھر ہو جائے لیکن گرامیٹیکلی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ دوسرا سوال ہے ماذا قرأوا فی المکتبۃ انہوں نے کیا پڑھا، تو آپ کہیں گے قرأوا المجلۃ انہوں نے رسالہ پڑھا۔ من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار کون سے ریڈیو سے انہوں نے خبریں سنی ہے، تو آپ کہے سمعوا الاخبار من اذاعۃ ریڈیو اسٹیشن سے، آپ پاکستان بھی کہہ سکتے ہو، من اذاعۃ پاکستان، ٹھیک ہے۔ من الذی من کون ہے، تو الذی جب ساتھ آ جائے تو منل بن جائے گا، من الذی اخذ الکتاب کون ہے جس نے کتاب اٹھایا، تو آپ کہے حامد اخذ الکتاب حامد نے کتاب اٹھایا ہے۔ من ذا الذی اخذ المجلۃ من الذی کون ہے وہ اخذ المجلۃ جس نے رسالہ اٹھایا ہے۔ این ذهبت البنات ذهبت البنات این ذهبت تل بن جائے گا پھر، کیونکہ ساکن کے بعد جب الف لام آ جائے تو پھر اس طرح ہوتا ہے، تو البنات بیٹیاں کہا گئی، تو آپ کہے کہ ذهبت البنات یا ذهبنا، بس بنات کا ذکر نہ کرو، ذهبنا وہ سب گئی الی زیارت مدیرت پرنسپل صاحبہ کی زیارت کے لیے، کم دقیقتاً کتنے منٹ، جلسنا وہ سب بیٹھ گئی، جلسنا دیکھو وہ سب لڑکیاں بیٹھ گئی، عند المدیرت پرنسپل صاحبہ کے پاس، تو آپ کہیں جلسنا 5 دقائق مثلا 5 منٹ، این بیت المدیرت مدیرہ جو ہے پرنسپل صاحبہ اس کا گھر کا ہے، تو آپ کہے ہوا قریب من المدرسۃ مدرسہ کے قریب ہے، ہوا این وضعت سعاد لڑکی جو ہے اس نے کہا رکھا المکنسۃ جھاڑو، تو یہ ہے کہ وضعت سعاد المکنسۃ یا وضعتها بس بات ہی ختم، اس نے رکھا ہے اس کو یعنی جھاڑو کو، ٹھیک ہے، تحت السلم اس کے نیچے سیڑھیوں کے نیچے، هذه العلامة تمام الجمل الصحیح وهذه العلامة الجمل، ٹھیک۔ یہ کہہ رہے کہ ٹک اور کراس کا نشان لگاؤ۔ لعب الابناء كرة القدم بیٹوں نے کرکٹ کھیلا، فی الاسبوع الماضی پچھلے ہفتے باسکٹ بال کھیلا تھا، یہ غلط ہے، کیا آپ اس طریقے سے ٹک اور غلط لگائے، گرامیٹیکلی آپ اس کو ذرا سمجھا کریں، یعنی معنی بھی اس کا سمجھا کریں۔ دخل بلال المستشفى بلال جو ہے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا، قبل 3 ایام 3 دن پہلے۔ سمع الابناء
الاخبارا. دیکھو میں الابناء پڑھ رہا ہوں اور پھر الاخبارا پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ الابناء یہ سننے والے ہیں، تو یہ فاعل ہے، فاعل پہ پیش آتا ہے. سمع الابناء الاخبارا، خبریں سنی جاتی ہے، وہ مفعول ہے. جب مفعول ہے تو مفعول زبر آتا ہے. انہوں نے خبریں سنی من اذاعت القاہرہ، قاہرہ کی ریڈیو اسٹیشن سے، و اذاعت الریاض، و اذاعت لندن، لندن اور ریاض کے ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی. الکتاب، کتاب جو ہے، غلافہ اس کا گتا، اصفر وہ زرد ہے. بیت المدیرۃ جو پرنسپل صاحبہ ہے اس کا گھر، بین المسجد والمدرسۃ، مسجد مدرسہ کے درمیان ہے. جی ٹھیک ہے. الام وجدت المکنسۃ، والدہ نے جھاڑو پا لیا، نہیں اس سے گم ہو گیا تھا. اجمع عن الاسئلۃ الآتیۃ هذه الاسئلۃ ليست مبنیۃ علی الدرس السابع. نیچے سوالوں کا جواب دے، لیکن 7واں سبق جو ابھی ہم چل رہا ہے تو اس کے ساتھ اگرچہ متعلق اس پہ مبنی نہیں ہے، یعنی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے وہاں جو سمجھ لیا یہاں پہ بھی وہی ہوگا. نہیں. متى خرجتم من الفصل، تم کلاس سے کب نکلے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب میں جو وقت دیا گیا ہے آپ وہی ذکر کریں کہ ہم کلاس سے کب نکلے تھے، کیونکہ اوپر آپ کو کہا گیا کہ هذه الاسئلۃ ليست مبنیۃ علی الدرس السابع، 7ویں سبق کے جوابات دینا ضروری نہیں. اچھا، هذه الاسئلۃ ليست مبنیۃ علی الدرس السابع، اس کو ذرا آپ سمجھے، یہ بھی بڑا مفید جملہ ہے. یہ سوالات، هذه الاسئلۃ مبتدا، لیست، لیس آپ نے پڑھا ہے نا، اس کا گردان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے. لیست وہ ایک لڑکی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک لڑکی واحد مؤنثہ ہے. تو جب جمع آ جائے اور وہ غیر ذویل قول کی ہو، جیسے اسئلۃ، تو اس کے لیے بھی ایک لڑکی والا صیغہ لانا ہوگا. تو اسئلۃ صیغہ ہے، لیکن کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا، اور وہ بھی غیر ذویل قول ہے. تو اس وجہ سے لیست اس کے لیے لایا گیا ہے. نہیں ہے یہ سوالات مبنیتاً، اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، علی الدرس السابع، 7ویں سبق پہ. تو مبنیتاً میں نے کیوں پڑھا، تن کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ لیست میں ہیا ضمیر اس کا اسم ہے، ان سوالوں کی طرف راجع ہے، ضمیر ہے، پروناؤن ہے. مبنیتاً اس کی خبر ہے، اور لیسا کی خبر اس پہ 2 زبر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے، ہم افعال ناقصہ انشاءاللہ پڑھیں گے. افعال ناقصہ جتنی بھی ہو وہ اپنے اسم کو، پیش اور خبر کو زبر دیتے. قرآن میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے، قرآن اس سے بڑا پڑا ہوا ہے افعال ناقصہ سے، خاص کر لیسا اور کانا سے. لیسا کانا 2 افعال ناقصہ ہے جو قرآن میں بہت زیادہ آ چکے ہیں، اتنے زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو متى خرجتم من الفصل، آپ لوگ کلاس سے کب نکلے؟ تو جواب یہ ہے کہ خرجنا من الفصل فی الساعة السادسة، 6 بجے ہم نکلے. این ذهبتم بعد الدرس، سبق کے بعد کہاں گئے؟ تو آپ کہے کہ ہم بس گھر آ گئے نا. ذهبنا الى البیت، گھر کی طرف آ گئے. من ای اذاعة سمعتم الاخبار، کون سی ریڈیو اسٹیشن سے آپ نے سنا ہے؟ میں نے افغانستان کے ریڈیو اسٹیشن سے سنا ہے. تو آپ کہے سمعتها، میں نے خبریں سنی ہے، من اذاعت افغانستان. ٹھیک ہے. اکورۃ القدم لعبتم ام کورۃ السلۃ، آپ نے کرکٹ کھیلا یا باسکٹ بال؟ تو ہم نے باسکٹ بال کھیلا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ لعبنا کورۃ السلۃ. ٹھیک ہے. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ، مخاطب آپ سب لڑکوں نے کام کیا، آپ سب لڑکیوں نے کام کیا، تو لڑکوں سے لڑکیاں بناؤ گے. اشربتم القہوۃ یا اخوان، اے بھائیو آپ لوگوں نے قہوہ پی لیا. تو اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ بہنوں آپ لوگوں نے قہوہ پی لیا، تو شربتم سے شربتن نہ بن جائے گا. اشربتن القہوۃ، کیا تم سب لڑکیوں نے قہوہ پی لیا یا اخوات و بہنوں. اقرأتم هذه المجلۃ، کیا یہ رسالہ آپ لوگوں نے پڑھا، یا رجالو، اے آدمیوں. رجال کی مؤنث نساء ہے، عورت ہے. اقرأتن هذه المجلۃ یا نساء، اے خواتین. فہمتم الدرس الجدید، کیا نیا سبق آپ لوگوں نے سمجھا، یا ابنائی، اے میرے بیٹو. فہمتن الدرس الجدید یا بناتی، کیا آپ سب لڑکیوں نے نیا سبق سمجھ لیا، اے بیٹیوں. متى خرجتم من المدرسۃ یا اولادو، اے بیٹو آپ مدرسے سے کب نکلے. تو متى خرجتن من المدرسۃ یا اولادو، اگر اولاد جو ہے بیٹیاں لڑکیاں ہے، ٹھیک ہے. اولاد لڑکے لڑکیوں سب پہ بولا جاتا ہے، چاہے آپ کی اولاد مذکر ہے یا مؤنث ہے.
ٹھیک. ارأیتم المدرس الجدید، کیا نیا استاذ آپ نے دیکھا یا اخوان بھائیوں؟ تو ارأیتن المدرس الجدید، کیا یا اخواتو، اے بہنوں آپ لوگوں نے نیا استاذ دیکھا ہے؟ امام کل جملۃ فی ما یلی صیغتان للفعل. ٹھیک ہے. اختر الصیغۃ الصحیحۃ واکمل بها الجملۃ، آپ درست جملہ بنائیں. اقرأ القرآن اليوم، میں نے تم سب نے قرآن کریم الیوم تلاوت کی، یا ابنائی ہے میرے بیٹوں. تو بیٹے ہیں نا، تو قرأتم ہے، قرأتن لڑکیوں کے لیے آتا ہے. تو قرأتم القرآن الیوم یا ابنائی، اقرأتم القرآن الیوم یا ابنائی، کیا تم سب لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے آج اے میرے بیٹو؟ اقرأتم ہے، جب القرآن پہ الف لام ہے تو تم سے تمل بن جائے گا، تمل. اقرأتم القرآن تمل. ٹھیک ہے. متا رجعتم من مکہ، کب تم واپس آ گئے یا اخوانی، اے میرے بھائیو. مذکر ہے، بھائی ہے تو رجعتم ہے. غسلتن وجوہکن بالصابون، کیا آپ سب لڑکیوں نے اپنے اپنے چہرے دھوئے صابن کے ساتھ؟ میں نے یہ کیوں اختیار کیا کہ غسلتن، حالانکہ یہاں پہ یہ تذکرہ نہیں ہے کہ اخوان ہے یعنی بھائی یا اخوات ہے لڑکیاں. مجھے وجوہ کنہ میں کنہ ضمیر بتا رہی ہے. کنہ ضمیر تب بولا جاتا ہے جب آپ کی مخاطب لڑکیاں ہے، آپ سب لڑکیوں کے چہرے، وجوہ کنہ کا یہ مطلب ہے. تو اس سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ غسلتن ہے. اغسلتن، کیا آپ سب لوگوں نے دھویا ہے، وجوہ کنہ اپنے اپنے چہرے، یا بالصابون، صابن کے ساتھ، اے لڑکیوں. من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی، کون سے ریڈیو اسٹیشن سے آپ سب نے خبریں سنی ہیں میری بیٹیوں؟ من ای باب، کون سے دروازے سے؟ دخلتم المسجد، دخلتم المسجد، تو دخلتم بن جائے گا، دخلتم المسجد یا بناتی، اے میری بیٹیوں کون سے دروازے سے آپ لوگ داخل ہو گئی؟ لما، کیوں؟ فتحتن، آپ سب لوگوں نے، آپ سب لڑکیوں نے کیوں کھولے؟ النوافذ، کڑکیاں کیوں کھولی؟ یا بناتی، میری بیٹیوں. تأمل الامثلہ ثم ادخل کانا علی الجمل الآتیہ. یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کانا کو آپ سمجھے، شروع میں جو کانا گزرا تھا. افعال ناقصہ، اس کو ذرا آپ سمجھا کریں. آپ گروپ میں جائیں اور وہاں پہ میں نے صبح کے ٹائم افعال ناقصہ پہ مشتمل ایک تحریر بھیجی ہے، وہ آپ لوگوں نے اگر کھولیا ہے تو میں ابھی شروع کروں گا. افعال ناقصہ کے نام سے ایک تصویر ہے، آپ اس سے کہے، ایک تحریر آپ اس سے کہے. ٹھیک ہے. افعال ناقصہ، دیکھو فعل جو ہوتا ہے، فعل اس کا جب فاعل آ جائے تو بات جو ہے تقریباً ختم ہو جاتی ہے. جس طرح میں نے کھیلا، میں گیا، بس میں آ گیا ہوں نا، میں فاعل ہو، آپ گئے، آپ آ گئے ہو، بس بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بس کچھ ہو گیا ہے. بھائی کیا مطلب؟ وہ کھیلا ہے، وہ گیا ہے. تو جب فاعل آ جاتا ہے تو ایسے افعال جو اپنے فاعل پہ تام ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بس بات ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو کچھ سمجھ آ جاتی ہے اس سے، تو اس کو افعال تامہ کہتے ہیں. عربک میں 17 افعال کے علاوہ تمام افعال تامہ ہے. آپ ان 17 کو یاد کریں، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو آ جائے وہ افعال تامہ ہے، سارے کے سارے جو ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں. دیکھو ذہبہ ہے، فعلہ ہے، ضربہ ہے، لعبہ ہے، جو بھی آپ کے سامنے آئے. اور جو اپنے فاعل پہ تام نہ ہو جائے، اس کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو، تو اس کا افعال ناقصہ کہتے ہیں. جیسے کانا ہے، کانا کا مطلب ہے تا. کانا زید، زید تا. کیا تھا یار؟ کچھ تو آپ نے نہیں بتایا مجھے، کچھ تو بتاؤ بھائی. وہ عالم تھا، کانا زید عالما، یہ تام نہیں ہوا. دیکھو سارا ہو گیا، سارا کا مطلب ہو گیا، زید ہو گیا، سارا زید، زید ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ بات تو آپ نے کی نہیں، یہ بات تو کرو نا. تو سارا زید
زید ہو گیا عالم عالم ہو گیا، یا دکتور ڈاکٹر بن گیا، پی ایچ ڈی اس نے کر لی. باتا رات گزاری اس نے، اصبح صبح کی اس نے، اضحیٰ کا چاشت کا وقت کیا، امسا شام کا وقت کیا. زید نے مطلب شام کا وقت کیا عالمن عالم ہوتے ہوئے، صبح عالم نہیں تھا، شام کو عالم ہو گیا. اصبح صبح، اصبح فقیرن، بھئی رات کو بڑا امیر تھا، زلزلہ آیا، سارا سب کچھ ڈوب گیا، صبح ہوتے ہی فقیر ہو گیا. اس نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ فقیر ہو گیا. یا یہ کہ اصبح غنیًا، وہ غریب تھا، صبح ہوتی ہی اس کی قسمت کھول گئی، تو اس نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ غنی ہے. ٹھیک ہے، عاد واپس آ گیا. تو یہ سارے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یا افعال ناقصہ ہے، اس کی گردان کیسی ہے، اس کے جو صیغے ہے. تو دیکھو جو پہلا ہمارے پاس تھا کہ فعلا، اس ایک آدمی نے کام کیا. فعلا جب الف آ گیا تو ان دو آدمیوں نے کام کیا. فعلو جب واو آ گیا آخر میں تو ان سب نے کام کیا. تو یہ بھی اس طرح ہے. کانا وہ ایک آدمی تھا، کیا تھا بھائی؟ عالمن عالم تھا. کانا وہ دو آدمی تھے، کیا تھے؟ عالمین، دونوں عالم تھے. کانو وہ سب تھے علماء. کانت فعلت ہے نا، اس ایک لڑکی نے کام کیا، وہ اس نے اس ایک لڑکی نے کام کیا. تو کانت وہ ایک لڑکی تھی، عالمتن عالمہ. فعلتا ان دو لڑکیوں نے کام کیا. تو کانتا عالمتین، وہ دو لڑکی عالمہ تھی. فعلنا ان سب لڑکیوں نے کام کیا. تو کننا وہ سب لڑکیاں تھی، کیا تھی؟ عالمات عالمات تھی. فعلتا آپ نے کام کیا. تو کنتا آپ نے، آپ تھے، کیا تھے بھائی؟ دکتورن. کنتا دکتورن آپ ڈاکٹر تھے، لیکن اب نہیں رہے بس. فعلتما آپ دونوں نے کام کیا. تو کنتما دکتورین، تم دو لوگ ڈاکٹر تھے. فعلتم آپ سب نے کام کیا. تو کنتم تم سب تھے. ٹھیک ہے، تم سب کیا تھے؟ علماء علماء تھے. تو اسی طرح آپ بناتے جائیے. فعلتی کی جگہ کنتے، فعلتما کی جگہ کنتما، فعلتن کی جگہ کنتنا، فعلتو کی جگہ کنتو، فعلنا کی جگہ کننا. یہ تو صرف کانا کا ذکر ہے افعال ناقصہ میں. جو لیسا ہے وہ بھی اس طرح ہے. لیسا کا گردان میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے. ایک منٹ، دیکھو لیسا اس تصویر میں سب سے اینڈ میں ہے. لیسا کا بھی اس طرح ہے. لیسا وہ ایک آدمی نہیں ہے. کیا نہیں ہے بھائی؟ لیسا عالمن، وہ عالم نہیں تھا. فعلا وہ ان دو آدمیوں نے کام کیا. تو لیسا عالمین، وہ دو آدمی عالم نہیں ہے. فعلو ان سب نے کام کیا. لیسو وہ آدمی نہیں ہے. علماء عالم لوگ. تو اسی طرح لیست لیستا لسنا، اسی طرح آپ اس کی گردان کرتے جائیے. تو یہ دو افعال ناقصہ ہے. باقی افعال ناقصہ جو میں نے دیا ہے، سوارا سوارا ہو گیا، سوارا سوارا وہ دو ہو گئے، سارو وہ سب ہو گئے، سوارت وہ ایک ہو گئی، سوارتا اور پھر ہے فعلنا کی جگہ سرنا. پھر سرتا آپ ایک آدمی ہو گئے، عالمن عالم ہو گئے. سورتما سورتم، سورتے سورتما سورتنا، سورتو سورنا، سورتو میں ہو گئے عالم عالم. تو یہ اس طریقے سے ان کی بھی گردان کرنی ہے آپ نے. تو ان کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ ان 17 کو. باقی افعال کو تامہ کہتے ہیں اور اس کو افعال ناقصہ باقی کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ فعل پہ مکمل ہو جاتے ہیں. میں نے کھیلا بھائی، میں نے کھیلا، بس بات ہی ختم. وہ الگ بات ہے. اچھی بات ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کھیلا ہے، اچھی بات ہے، کرکٹ کا تذکرہ کرتا ہوں، مفعول کا تذکرہ کرتا ہوں. لیکن کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتا کس حوالے سے کہ بھائی آدھی پاگل ہو گئے یا کیا ہو گئے، آدھی بات کر لی، بس بات ہی ختم کر دی. لیکن اگر میں کانا کہتا ہوں کہ کانا زیدون، میں کسی کو کہتا ہوں بھائی ادھر توجہ دے، میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، تو وہ مجھے کہتا ہے جی بات کرو. میں کہتا ہوں کانا زیدون زید تھا، وہ کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے بھائی، بات تو پوری کرو نا. ٹھیک ہے، تو میں اسے عالمن ضرور کہوں گا،
لیکن وہاں پہ میں ضروری نہیں تھا. میں نے کسی لڑکے سے کہا کہ بھائی ادھر آ جاؤ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. کہتا ہے کیا ہے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ میں نے آج کھیلا. کہتا ہے ماشاء اللہ بڑے اچھے بندے ہو, ورزش بھی کرتے ہو. تو کرکٹ ضروری نہیں ہے کہ میں کہو. تو یہ 17 افعال وہ ہے کہ جس کے ساتھ فاعل مفعول دونوں آئیں گے, ضروری ہے. اس کو اس وجہ سے ناقص فعل ہے, نقص ہے اس میں ایک کہ مفعول کے بغیر تام ہی نہیں ہوتے, پورے نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فاعل اور مفعول کو آپ فاعل اور مفعول نہیں کہیں گے. باقی افعال کے فاعل مفعول کو آپ فاعل مفعول کہیں گے, لیکن ان 17 کے فاعل مفعول کو آپ فاعل مفعول نہیں کہیں گے. اس کے فاعل کو آپ اسم کہیں گے اور مفعول کو آپ خبر کہیں گے. اس کی ٹرمینیشن عربک میں تبدیل ہے. تو کانا کا اسم اس پہ زبر آتا ہے جس طرح عام فعل کے فاعل پہ پیش آتا ہے. کانا, سارا, ظل, باتا, لیس, جاء فعل ناقص ہے, اس کے اسم پہ پیش آئیں گے جس طرح ہر فاعل پہ پیش آتا ہے, اور اس کے خبر پہ زبر آئے گا جس طرح ہر مفعول پہ زبر آتا ہے. تو یہ بات آپ پوری طریقے سے سمجھ لیں. اب ہم آتے کتاب کی طرف. تمر الامثلۃ ثم ادخل کان علی الجمل الاتیہ. کانا داخل کریں. المدرس فی الفصل, استاذ درسگاہ میں ہے, کلاس میں ہے. ترجمہ بھی دیکھیں کہ کانا کی وجہ سے ترجمہ میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے. مدرس کلاس میں, کان المدرس فی الفصل, استاذ کلاس میں تا. پہلے کا معنی مدرس فی الفصل کے استاذ کلاس میں ہے, ابھی بھی ہے. کان المدرس فی الفصل کا مطلب کلاس میں تھا, ابھی نہیں پتہ مجھے کہ ہوگا نہیں ہوگا. قبل 5 دقائق, 5 منٹ پہلے. اب 5 منٹ پہلے نے بتا دیا کہ ابھی نہیں ہے, 5 منٹ پہلے تھا. الطلاب فی المکتبہ, طلبہ مکتبہ میں. کان الطلاب فی المکتبہ, طلبہ مکتبے میں تھے, ابھی پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں. قبل نصف ساعت, آدھا گھنٹہ پہلے. ہاں ابھی نہیں ہے, اس نے بتا دیا کہ ابھی نہیں ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے تھے, ابھی نہیں ہے. امی میری والدہ فی المطبخ, مطبخ میں تھی. کانت امی میری والدہ مطبخ میں تھی. امی فی المطبخ کا مطلب میری والدہ مطبخ میں ہے. کانت امی میری والدہ فی المطبخ, مطبخ میں تھی. قبل قلیل, تھوڑی دیر پہلے. المدیر فی غرفتہ, استاذ کمرے میں ہے. تو آپ کہے کان المدیر فی غرفتہ, استاذ کمرے میں تھا. قبل ساعت, 1 گھنٹہ پہلے. الوزیر فی لندن, وزیر صاحب جو ہے وہ لندن میں ہے. تو آپ کہے کان الوزیر فی لندن, وزیر لندن میں تھا. قبل اسبوع, ہفتہ پہلے. اخی فی مکہ تھا, میرے والد صاحب مکہ میں ہے. کان اخی فی مکہ تھا, میرے والد صاحب مکہ میں تھا. قبل 4 ایام, 4 دن پہلے. الاطباء فی المستشفى, ڈاکٹر حضرات وہ اسپتال میں ہے. کان الاطباء, ڈاکٹر حضرات اسپتال میں تھے. قبل ثلث ساعت, تہائی گھنٹہ پہلے. الطالبات فی المکتبہ, فیمیل طالبات اسٹوڈنٹ وہ مکتبہ میں ہے. تو کانت کہوں گا پھر دیکھو میں, کیونکہ کانت لڑکیوں کے لیے آتا ہے. کانت الطالبات فی المکتبہ, فیمیل اسٹوڈنٹ مکتبہ میں تھی. قبل قلیل, کچھ دیر پہلے. آپ کا آج ہوم ورک یہ ہے کہ آپ یہ افعال ناقصہ, یہ 17 افعال, یہ زبانی یاد کر لے. میں دہرا دیتا ہوں اس کو کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. کانا, صار, ظل, بات, اصبح, اضحى, امسا, عاد, آزا. ازا نہیں ہے, دیکھو آزا ہے, حمزہ پہ کڑا زبر ہے. غدا, راح, ما زال, من فکا. ما ان فکا نہیں ہے, من فکا, یہ حمزہ گر جاتا ہے درمیان میں. من فکا. ما برحا, ما فتح, فا زبر فا, تا زیر تے, حمزہ زبر آ. ما فتح, ما داما اور لیسا. یہ آپ زبانی یاد کر لے, بہتر ہوگا.